ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک نہایت قدیم اور دلچسپ سوال پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کرۂ ارض پر کون سی مخلوق موجود تھی؟ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان پہلے بسنے والوں کا کیا بنا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہم السلام سے قبل دنیا کی حالت کیا تھی اور یہ زمین کن مراحل سے گزر کر وجود میں آئی۔ اسی سلسلے میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے یا نہیں؟ پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے کس مقام پر اتارا گیا، ان کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی، زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، جنت سے رخصتی کے وقت ان کے پاس کیا چیزیں تھیں، اور آخرکار ان کی وفات کب اور کس انداز میں ہوئی۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دینی مصادر اور مختلف مفکرین و سائنسدانوں نے اس حوالے سے الگ الگ نظریات پیش کیے ہیں۔ کئی آراء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ابلیس کو یہاں اتارا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں مچکی دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ تعظیماً سجدہ کریں، مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی کے سبب اسے جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر ڈال دیا گیا، جہاں وہ طویل عرصے تک غم و حسرت میں مبتلا رہا۔ بعد ازاں اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ ناظرین، یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ بعض روایات کے مطابق نارملے جھگڑوں اور فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو بھیجا گیا، جنہوں نے ان کی بڑی تعداد کو ختم کر دیا، جبکہ باقی جنات دور دراز جزیروں اور سمندروں کی طرف چلے گئے۔ دوسری طرف ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی آمد سے بہت پہلے زمین پر ڈائناسار جیسے عظیم الجثہ جاندار موجود تھے جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئے۔ کچھ محققین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل انسان نما مخلوقات بھی اس دنیا میں رہ چکی ہیں، جن کی باقیات اور ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایسی مخلوق موجود تھی جو بعد میں ختم ہو گئی یا ختم کر دی گئی۔ کچھ آراء کے مطابق ایک زمانے میں یہ سیارہ غیر ارضی مخلوقات کی سرگرمیوں کا مرکز بھی رہا۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں سورہ ہود کی ایک آیت میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر قائم تھا۔ اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی سطح پر صرف پانی موجود تھا اور وہاں کسی جاندار مخلوق کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ اسی حوالے سے لوگوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا، نہ اس کے اوپر کچھ تھا اور نہ نیچے۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش قائم فرمایا۔ گویا یوں کائنات کی ابتدا کا مرحلہ سامنے آتا ہے۔ معزز دوستو، احادیث میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے آنے والے وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں علم عطا فرمائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا۔ عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے ہر آنے والی بات محفوظ کر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھنا شروع کرو، چنانچہ قلم نے فوراً قیامت تک پیش آنے والی ہر چیز تحریر کر دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کا اظہار تھا جو اس کے حکم سے لوح محفوظ پر ثبت ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئی تھی اور اس وقت بھی عرش پانی پر تھا۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی وجود میں آیا، پھر اس پر عرش قائم ہوا، اس کے بعد قلم اور لوح محفوظ کا مرحلہ آیا، اور پھر رفتہ رفتہ کائنات کی باقی تخلیق مکمل ہوتی چلی گئی۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کی مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت اگائے، منگل کو تکالیف، بیماریوں اور آزمائشوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو وجود بخشا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کے مراحل میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، مگر نسل انسانی کے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ عقل رکھنے والی مخلوقات میں فرشتے پہلے، جنات دوسرے اور انسان تیسرے درجے پر آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الحجر میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کو پہلے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل جنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اسی زمین پر آباد تھے، مگر وقت کے ساتھ فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے اور ناحق خون ریزی میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا گیا۔ جن اور فرشتوں کے درمیان شدید معرکہ ہوا، جس میں جنات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے سمندری جزیروں، جنگلات اور پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گئے اور زمین کے آباد حصوں سے ہٹا دیے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی اکثریت انہی ویران مقامات میں رہتی ہے۔ معزز ناظرین، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے حاصل کی گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ کوئی والدہ تھی اور نہ ہی کوئی والد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست مٹی سے وجود بخشا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی جمع کریں۔ چنانچہ وہ آسمان سے اترے اور جب زمین سے مٹی لی تو پوری زمین کی سطح سے مختلف اقسام کی مٹی ان کی مٹھی میں سمیٹ آئی۔ اس مٹی میں گوناگو رنگ اور کیفیتیں شامل تھیں، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں سرخ اور کہیں زرد، کچھ نرم تھیں اور کچھ سخت، کہیں میٹھی، کہیں کڑوی، کہیں نمکین اور کہیں بے ذائقہ۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ ملایا گیا۔ ایک مدت تک گوندھنے کے بعد وہ چپکدار بن گئی، پھر مزید وقت گزرنے پر وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ بعد ازاں جب وہ خشک ہوئی تو بدنے والی اور کھکنے والی مٹی بن گئی۔ اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار کیا گیا اور اسے جنت کے دروازے کے قریب رکھا گیا۔ فرشتے اس نئے اور انوکھے قالب کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، کیونکہ ایسی صورت انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جسم میں روح داخل کی گئی۔ جب روح ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب زبان تک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، جس پر رب کریم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، اے آدم میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں سرایت کر گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند عظیم امتیازات عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ انہیں اپنی خاص توجہ اور رحمت سے پیدا فرمایا، دوسرے یہ کہ ان میں روح پھونکی، تیسرے یہ کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چوتھے یہ کہ تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ مختلف روایات میں بیان ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور اپنی طویل عبادت اور ریاضت کے باعث فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔
یہاں تک کہ اسے ان میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ اس کی عبادت کا یہ ہم عالم تھا کہ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ یوں اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی لمحے نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ بعض قدیم روایات میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان نے حسد اور نفرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی طرف تھوک دیا جو ناف کے مقام پر لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی وہاں سے نکالی جس کے باعث ناف کی شکل بن گئی جو آج بھی انسان کے جسم پر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ کتے کی تخلیق کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو شیطان نے جنگلی جانوروں کو ورغلایا کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا جو ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش انسان کے زمین پر آنے کے فوراً بعد ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو پوری زمین سے جمع کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد میں رنگ، زبان اور مزاج کا تنوع پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد بیان کی جاتی ہے، جبکہ آپ کو خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ کے القابات بھی دیے گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے تقریباً 960 برس کی عمر پائی اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی، جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل کر زمین کو آباد کر چکی تھی۔ معزز دوستو، قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہ حقیقت دہرائی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں قیام کا حکم دیا تو تنہائی کے باعث آپ کے دل میں اداسی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں رب کائنات نے آپ پر نیند طاری فرما دی، اور اسی نیند کے عالم میں آپ کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک نہایت حسین و دلکش خاتون کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو سکون، انس اور قلبی راحت نصیب ہو۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اطمینان سے زندگی گزاریں اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن کے ان عظیم اسرار میں شامل ہے جن میں بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے چند اہم نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مختلف طریقوں سے پیدا فرمایا۔ پہلا طریقہ یہ کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل انسانی آگے بڑھی، جیسا کہ عام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ صرف ایک مرد سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تیسرا طریقہ یہ کہ صرف ایک عورت سے انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ چوتھا طریقہ یہ کہ نہ مرد ہو نہ عورت، بلکہ براہ راست مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا، اور یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ان چاروں صورتوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک طریقے کا پابند نہیں، بلکہ وہ جس طرح چاہے تخلیق فرمانے پر قادر ہے۔ اس تنوع کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، حکمت اور تخلیقی عظمت کو ظاہر فرما دیا۔ اگر صرف ایک ہی طریقہ ہوتا تو مرد یا عورت یا دونوں مل کر یہ گمان کر سکتے تھے کہ انسان کی پیدائش ان کے بغیر ممکن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام انداز اپنا کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ ہر شے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔
اور جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اب ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور مختلف انبیاء کے درمیان زمانی فاصلے کیا تھے؟ اس بارے میں نہ قرآن میں قطعی تفصیل ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث میں، تاہم بعض تاریخی روایات موجود ہیں جن کے مطابق امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1200 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لگ بھگ 1742 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 565 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کرام کی عمروں کا تعلق ہے تو روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 سال، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 33 سال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی حیات پائی۔ ان اعداد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے اب تک تقریباً 9288 برس گزر چکے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 6835 سال کا زمانی فاصلہ بنتا ہے۔ معزز سامعین، اب یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر زمین کے کس حصے میں تشریف لائے۔ تفسیری روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ایک وادی میں اتارا گیا۔ بعض اقوال کے مطابق آپ صفا نامی پہاڑی پر نازل ہوئے۔ جب حکم الہی کے مطابق جنت سے رخصتی کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ اب جدائی، مشقت اور دنیا کی زندگی کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ تم دونوں کو جدا ہونا ہوگا، کیونکہ رب کا حکم یہی ہمیں کہ تم زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارو۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ کے مقام پر جو آج کے سری لنکا میں واقع ہے اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب نازل کیا گیا، جبکہ شیطان کو اس سے پہلے ایلا کے علاقے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس دور میں جدہ اور سرندیپ کے درمیان فاصلہ تقریباً 200 میل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، مگر زمین پر آنے کے بعد وہ بھلا دی گئی اور اس کی جگہ آپ کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ تاریخی حوالے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جزیرہ سیلون یعنی موجودہ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے جسے آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اسی پہاڑی پر ایک قدم کا نشان منسوب کیا جاتا ہے جو بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش ہے۔ یہ پہاڑ سری لنکا کی دوسری بلند ترین چوٹی شمار ہوتا ہے، جس کی بلندی تقریباً 7300 فٹ بتائی جاتی ہے، اور یہ دارالحکومت کولمبو سے لگ بھگ 220 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے اکثر لوگ رات کے وقت سفر کرتے ہیں اور اوپر پہنچنے میں تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہاں ایک سیاہ سخت پتھر میں دائیں پاؤں جیسا ایک نشان محفوظ کیا گیا ہے، جس کی لمبائی قریباً 5 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نقش سے منسوب شخصیت کا قد بہت بلند ہوگا۔ اس مقام پر مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اسے حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، بدھ مت کے پیروکار اسے بدھا کا نشان کہتے ہیں، جبکہ ہندو روایت میں اسے شیو سے جوڑا جاتا ہے۔ بدھ مت کی قدیم کتب میں بھی اس قدم کا ذکر ملتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں زائرین کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مقامی زبان میں اس مقام کو سری پاڑا کہا جاتا ہے۔ تاریخی تحریروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ سکندر اعظم
اور مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اس جگہ کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے سری لنکا کے بادشاہ سے پدم شریف کی زیارت کی خواہش ظاہر کی تو بادشاہ نے ان کے لیے سواری، خدام، رہنما، جوگی، برہمن اور محافظ مقرر کیے جو انہیں پہاڑ تک لے گئے۔ ان کے کہنن کے مطابق چین سے آنے والے زائرین بھی یہاں حاضری دیتے تھے، اور یہ بھی مشہور تھا کہ ایک زمانے میں کچھ چینی زائرین قدم کے انگوٹھے کے پتھر کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ قدم کے آس پاس پتھر میں کئی گڑھے بنے ہوئے ہیں جن میں ہندو زائرین سونا، جواہرات اور موتی ڈالتے ہیں۔ مقامی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ہر شخص کو قدم کا سائز اپنے ایمان کے مطابق دکھائی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن یا صحیح احادیث میں اس قدم کے بارے میں کوئی قطعی دلیل موجود نہیں۔ آگے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 60 یا 100 برس تک جنت میں مقیم رہے، اور اس مدت میں انہیں جنت کے کسی بھی حصے میں جانے سے منع نہیں کیا گیا تھا سوائے اس ایک ممنوع درخت کے۔ شیطان اب ان دونوں کا علانیہ دشمن بن چکا تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ یہ دونوں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ چنانچہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے تاکہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں ظاہر ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچ میں ڈال دیا۔ پھر شیطان کی بار بار کی چالوں نے اثر دکھایا اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل چکھنے پر آمادہ کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم اس درخت کا تھوڑا سا حصہ لے لیں تو کیا ہو جائے گا؟ آخر اس میں ایسا کیا راز ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے؟ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام بالکل راضی نہ ہوئے، مگر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بالآخر آمادگی ظاہر کر دی۔ ابھی دونوں نے اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی پردہ پوش چیزیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ گھبراہٹ اور ندامت کے عالم میں وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی اور فرمایا گیا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ ندا سنی تو خوف الہی سے کانپ اٹھے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم سے بڑی لغزش ہو گئی ہے۔ اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ایک مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم میں باہمی آزمائشیں ہوں گی، وہیں تمہاری زندگی ہوگی، وہیں موت آئے گی اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، یہاں نہ فرشتوں کی تسبیح سنائی دیتی ہے اور نہ کوئی عبادت گاہ دکھائی دیتی ہے، جیسی آسمان میں بیت المعمور نظر آتی تھی جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں نشان بتائے گئے ہیں وہاں عبادت کا مرکز قائم کرو اور اسی کے مطابق بندگی انجام دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہنمائی کے لیے روانہ ہوئے اور انہیں اس مقام تک لے آئے جہاں زمین کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی وہ جگہ جہاں پہلے جھاگ تھا، اور پھر وہیں سے زمین پھیل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینوں میں بنیاد رکھی اور فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اسے مضبوط کیا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہرا۔ بنیاد مکمل ہونے کے بعد چاروں طرف دیواریں بھی کھڑی کی گئیں۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے اور طواف کرتے رہے، مگر وہ انتہائی شرمندہ اور افسردہ تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی موجودگی نے بھی انہیں شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام طویل عرصے تک اللہ کے حضور فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ و زاری پر رحم فرمایا
پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کی طرف سے ان کی معافی کی خوشخبری سنائی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے انہیں ابھی پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی وجہ سے میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تمہاری توبہ قبول کر دی گئی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو مخصوص دعائی کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے معافی طلب کی، اور جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ خوشی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام سر بے سجود ہو کر شکر ادا کرتے رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ لے گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو دیوار میں نصب کیا اور اس کے گرد طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام موجود تھی، مگر طویل جدائی اور حالات کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو فوری طور پر پہچان نہ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں متعارف کروایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر پہلی ملاقات ہوئی۔ مختصر یہ کہ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا، اور طوفان کے بعد وہ مقام ایک بلند ٹیلے کی صورت اختیار کر گیا، مگر لوگ پھر بھی وہاں آ کر دعائیں کرتے اور برکت کے لیے آتے۔ وہ جگہ آخر کار ایک بلند ٹیلے کی شیکرت اختیار کر گئی، مگر لوگ پھر بھی اس کے پاس آ کر دعائیں کرتے اور برکت طلب کرتے۔ یہ حالت کعبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ یہاں آئے اور یہاں آباد ہوئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کریں۔ کعبہ کی حدود کا تعین ایک مخصوص طریقے سے کیا گیا۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا جس کے سائے سے مقام کی حد متعین کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے ایک خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی خط کے مطابق بنیاد رکھی تو کعبہ کی شکل واضح ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی گئی اور اس کی بلندی 9 ہاتھ مقرر کی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک مخصوص صندوق بنایا گیا تاکہ جو بھی نذرانہ یا تحفہ آئے اسے اسی میں رکھا جا سکے۔ کعبہ کے دروازے ابتدائی طور پر 2 تھے، ایک داخلے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ تعمیر کے دوران 2 تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے 3 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے۔ بعد میں عمارت میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اس کی اونچائی بڑھائی گئی اور دروازوں کی تعداد کم کر کے 1 کر دی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی اور چھوٹی بڑی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہیں۔ اب آتے ہیں اس اہم بات کی جانب جس پر توجہ مرکوز ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کس پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے؟ جنات، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بعض محققین کے مطابق جنات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ جنات کے درمیان بھی پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شامی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا اللہ نے جنات کی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک پیغمبر جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جس کا نام یوسف تھا، لیکن ان جنات نے اسے قتل کر دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی مکلف اور فرائض کے حامل ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے بھی پیغمبر بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مناسب لباس کا انتظام کیا
اور ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے نوازا اور بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی نہیں۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تمہارے دل میں تقوی نہیں، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یوں دنیا میں پہلا انسانی قتل واقع ہوا اور قاتل نے اپنے بھائی کو مارا۔ قتل کے بعد اسے سمجھ نہیں آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا تاکہ قابیل اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سیکھ سکے۔ قابیل نے کوے سے سبق سیکھا اور پھر اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ قاتل کا نام قابیل اور مقتول کا نام حابیل تھا۔ حابیل پہلا انسان تھا جس نے بنی آدم میں قتل کا عمل انجام دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے پر بہت رنجیدہ اور افسردہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حابیل کی موت کے بعد وہ بے قرار تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں ایک بیٹے سے نوازے گا جس کی نسل سے آنے والے وقت میں پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے قتل کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام شیش رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں۔ بیٹے اس خواہش کو پورا کرنے نکلے، لیکن راستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن، خوشبو، کلہاڑے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے بیٹوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی اور ان کی تدفین کی تیاری مکمل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ سکھایا اور آپ علیہ السلام نے یہ نماز ادا کی۔ تاریخ القطب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبرکہ 960 سال تھی اور انہیں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد انتقال فرما گئی اور ان کے ساتھ دفن ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔